بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درمیان میں 2-3 دن خالی رہ گئے، اس وجہ سے جو مضمون چھوٹا تھا اس کی شروعات سے کر رہے ہیں، اور اس کے پر صرف اشارہ کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 موانع، 2 دشمن، 2 رکاوٹیں پیدا کی ہیں۔ ایک ہے نفس اور دوسرا ہے شیطان۔ اور شیطان کے لیے تو بتایا کہ قیدہ ضعیف، اس وجہ سے تسبیح پڑھنے سے، اللہ کا نام لینے سے، اس سے تو آدمی کو بہت جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے، اور وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہی میرے پاس ایک انجیکشن تھوڑا ہے، دوسرے بتیرے انجیکشن ہے، اس انجیکشن سے نہیں تو دوسرے سے میں تم کو سلاؤں گا، وہ اس طریقے سے وہ کام کرتا ہے۔ لیکن دوسرا جو ہے وہ ہمارا نفس ہے۔ نفس جس کو میں نے بتایا تھا کہ ہمارا جی، ہمارا دل، ہمارا عقل، ہماری دماغ جو ہے، وہ جو کچھ بھی ہو، جو نام رکھ لو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس رکھا ہے۔ صوفیہ تو کہتے ہیں کہ گوشت کا لوٹھڑا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں رکھا ہے، اس کو نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نفس پیدائشی طور پر، نفس جو ہے پیدائشی طور پر بہت زیادہ راحت طلب اور بہت زیادہ سستی طلب ہے، کچھ کرنا نہیں اس کو، اور کیا ہے، بڑے بڑے درجات حاصل کرنا ہے۔ جیسے آدمی بعض مرتبہ ہوتا ہے، کچھ محنت تو نہیں کرنا چاہتا لیکن چاہتا ہے کہ مجھے بہت سارے پیسے مل جائیں۔ اس طریقے سے نفس جو ہے وہ سستی اور طلب، راحت کے طلب کرنے والا ہے۔ اس وجہ سے جس میں بھی ذرا سی مشقت ہوگی، جس میں بھی ذرا سی تکلیف ہوگی، نفس اس کام کو کرنے سے کترائے گا اور اس کام کو کرنے کے خلاف مشورہ دے گا۔ اب اگر آدمی نفس کی بات کو مانتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کام کو وہ چھوڑ دے گا۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ نفس تکلیف سے، یا خود تکلیف میں پڑے، یا تکلیف کا کام ہو، یا جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو، وہ بالکل نہیں چاہتا، وہ سمجھ میں آئے نہیں، اور اس کے خلاف ہی وہ حکم دیتا ہے۔ اسی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ وَأَنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس امارہ جو ہے وہ بہت زیادہ برائی کی طرف رغبت دلانے والا ہوتا ہے، ہر وقت وہ برے کام ہی کی طرف وہ کہتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے کہ اچھے کام جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے جو کام ہیں، اس کام میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اس کام میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ نماز میں محنت کرنی پڑتی ہے، تلاوت میں محنت کرنی پڑتی ہے، ذکر اذکار میں محنت کرنی پڑتی ہے، اور نفس محنت سے بچتا ہے، وہ محنت میں پڑنا ہی نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ بغیر محنت کے ہی مجھے مل جائے، جس کی مثال میں نے بھی بتائی کہ بعض آدمی ہوتے ہیں جو کام کچھ نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ ہم مالدار بن جائے۔ سمجھ میں؟ تو اس طریقے سے عبادت میں ہر چیز میں مشقت ہوتی ہے، اس وجہ سے نفس عبادت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے نفس کو جہاں بھی مشقت پڑے گی اس سے وہ بچنے کی کوشش کرے گا۔ روزہ میں اس کو بھوکا رہنا پڑے گا، روزہ رکھے گا تو ظاہر بات ہے کہ آدمی کو بھوک لگے گی، بھوکا رہنا پڑے گا اسے، اور بھوکا رہنا کس کو پسند ہے؟ بغیر پانی کے رہنا کس کو پسند ہے؟ سمجھ میں؟ رات کو اٹھنا، تہجد پڑھنا کس کو پسند ہے؟ اس وجہ سے نفس ہمیشہ ایسی چیزوں کی طرف سے آدمی کو رکاوٹ کرے گا۔ لیکن میں نے پہلے بتایا تھا کہ نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو ہے ایسا، لیکن اگر اس کو سدھایا جائے، اس کو سدھارا جائے، اس کی تربیت کی جائے، تو وہ اس میں تربیت کو اثر کرنے کا، تربیت کو قبول کرنے کا مادہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس وجہ سے آدمی کو اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے، اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے، یا اپنے نفس کو سدھانے کے لیے محنت اور مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بات رہی۔ پھر مجاہدہ کے میں نے بتایا کہ مجاہدہ کے معنی آتے ہیں جہاد کے، اور جہاد کی وجہ سے آج لوگ جو کہتے ہیں اس کی حقیقت بھی بتائی تھی۔ اس کا معنی ہے کوشش کرنا، سمجھنا، اور کوشش کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن کیا ہے، ایک بات چل پڑی ہے کہ اس کا معنی، حالانکہ اصل جو چیز ہے وہ قتال ہے، مقاتلہ کرنا، قتال کرنا، اور قتال کرنا مجاہدہ کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اسی وجہ سے اس کو کیا مجاہد کہا جاتا ہے، قاتل کہا جاتا ہے۔ بہرحال
تو مجاہدہ کرنا، کوشش کرنا تو بہت اچھی چیز ہے. آدمی کھانے کے لیے کوشش کرتا ہے، زندگی گزارنے کے لیے کوشش کرتا ہے، زندگی میں اچھی طریقے سے رہنے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو کوشش کوئی بری چیز نہیں ہے. تو اگر آدمی اپنی آخرت کو سدھارنے کے لیے کوشش کرے تاکہ آخرت میں اس کو راحت ملے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے، اس کے لیے اگر کوشش کر رہا ہے تو اس کوشش کرنے کے لیے ممانعت کی کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے. اس وجہ سے مجاہدہ کرنا چاہیے اور اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنا چاہیے. اور جب نفس میں کنٹرول آ جائے گا، سمجھ میں آیا نہیں؟ میں نے پہلے بتایا تھا تمہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہم کو کہتا کہ بالکل کھانا مت کھاؤ، بھوکے مر جاؤ. لیکن اللہ جل جلالہ ہمیں بھوکے مارنا نہیں چاہتا. اللہ جل جلالہ چاہتا تو ہماری آنکھیں ہی نہیں بناتا، کوئی چیز دیکھتے ہی نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ بنائی ہے، کان بنایا ہے، پیٹ بنایا ہے، منہ بنایا ہے کہ کھانے کی بھی اجازت، جماع کرنے کی بھی اجازت، ہر چیز کی تمہیں اجازت. لیکن جو میں کہوں وہ کرو اور جو میں نہ کہوں وہ نہ کرو. اور نفس یہ کہتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اس کو کرو گے تو تکلیف پڑے گی، ہم کہتے ہیں وہ کرو تو اس میں مزہ آئے گا. حالانکہ جو گناہ کی جو چیزیں ہیں، گناہ میں جو آدمی گناہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کوئی فرق نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جو اپنے یہاں ہے، تمہاری بیوی کے پاس ہے، وہی اس کے پاس بھی ہے، اور جو لذت اس میں آتی ہے اسی میں آتی ہے. لیکن نفس ایسا تمہیں کہ زنا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور آدمی حلال چیز کو چھوڑ دیتا ہے. کھانے کی چیزوں میں بھی جو تم کھاتے ہو اس سے بھی تمہارا پیٹ بھرتا ہے، حرام کی چیز کھاتے ہو، خنزیر کا گوشت کھاتے ہو، اس سے بھی پیٹ بھرتا ہے، لیکن فرق کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کیا ہے، یہ نفس کی شرارتیں ہیں. اس وجہ سے مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے. اب مجاہدہ کے معنی کیا ہے؟ مجاہدہ کے معنی ایک تو یہ ہے کہ بالکل اس کو کھانے سے ہی روک دو، بالکل اس کو دیکھنے سے ہی روک دو. جیسے بعض مرتبہ بعض جوگیوں کو تم نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے، اچھی جگہ پر چلو. اب اس کی جگہ پر وہ پاؤں کھڑے ہو گئے ہیں، بس چلنا اس نے چھوڑ دیا ہے. تم نے دیکھا ہوگا سادھوؤں میں. سمجھ میں آنے؟ تو یہ مجاہدہ صحیح مجاہدہ نہیں ہے. آدمی بالکل کھانے سے کیا ہے پرہیز کر لیتا ہے، جس کو تم کیا کہتے اپواس کہتے ہو. حالانکہ یہ گناہ ہے، اس قسم کی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ تمہیں کھاؤ لیکن حد میں رہ کر کھاؤ، پیو لیکن حد میں رہ کر پیو. اور حد جو ہے وہ قرآن اور حدیث نے ہمیں بتا دی ہے. تو مجاہدہ کرنا ہمارے لیے اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے ضروری ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد والی زندگی تمہاری اچھی گزرے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مرنے کے والی زندگی آرام سے گزرے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد والی زندگی بہت اچھی طریقے سے گزرے، تو پھر تمہیں اس زندگی میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. جتنا نفس پر کنٹرول کرو گے اتنا تمہیں فائدہ ہوگا اور اتنا تمہارے لیے اچھا ہوگا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ مجاہدہ کرنا، اپنے نفس کو سدھارنا، اپنے نفس کی منمانی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا جب وہ چاہے تو یہ درست نہیں ہے. گزشتہ میں نے بتایا تھا کہ نفس چاہتا ہے، بہت چاہتا ہے، وہ جہنم کی طرح حل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، اور ہر وقت کہتے ہیں بس چھلی وقت، یہ آخری مرتبہ پھر نہیں چاہیے. لیکن آخری اس کا آتا ہی نہیں، اس کو تو ہوتا ہی رہتا ہے. اس وجہ سے نفس کے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. یہ گزشتہ تفصیل کے ساتھ بتایا تھا، اور اس میں بتایا تھا کہ نفس کو سدھارنے کے لیے مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے. اس مجاہدہ کی دو قسمیں ہیں. ایک کو تو مجاہدہ اختیاریہ کہا جاتا ہے اور ایک کو مجاہدہ اضطراریہ کہا جاتا ہے. عربی لفظ ہے. مجاہدہ اختیاریہ کے معنی ہے اپنی پسند سے اپنے طور پر آدمی مجاہدہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو کوشش ہو رہی ہے اس میں تمہارا کوئی دخل نہیں، اللہ کی طرف سے زبردستی تم پر تھوپی گئی ہے. تفصیل ابھی بتاؤں گا. اضطراریہ کا میں معنی بتا رہا ہوں. سمجھ میں؟ تو ایک تو مجاہدہ ہوتا ہے مجاہدہ اختیاریہ،
اور ایک ہوتا ہے مجاہدہ اضطراریہ۔ مجاہدہ اختیاریہ سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اور مجاہدہ اضطراریہ زبردستی والے مجاہدے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایک سے فائدہ ہوتا ہے، ایک سے بہت فائدہ ہوتا ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ ابھی اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا میں تمہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ مجاہدہ اختیاریہ ہے، آدمی اپنی پسند سے، اپنے اختیار سے، اپنے طریقے سے کرتا ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اور اس مجاہدے میں نے ابھی بتایا کہ دونوں قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، دونوں قسم کی غلطی سے بچنا ہے۔ ایک تو غلطی یہ ہے کہ کسی صورت میں مجاہدہ کرنا چاہتے ہی نہیں، جس کی ابھی صورت بتائی تھی، سمجھ میں آئے نا، کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے، تو یہ بھی غلط ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اور بعض مرتبہ آدمی مجاہدہ کرتا ہے اور بہت سخت مجاہدہ کرتا ہے، جس کی مثال میں نے ابھی بتائی کہ کھانے سے ایک دم روک دیا، دیکھنے سے آنکھیں بند کر دی، دیکھتا ہی نہیں، پٹی باندھ رکھی ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز تمہیں دی ہے تو جائز چیز پر استعمال کرو، غلط کیوں استعمال کر رہے ہو یہ؟ اور اس کو مجاہدہ سمجھتے ہیں۔ اور میں نے بتایا کہ سادھو لوگ اور جوگی لوگ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں، شریعت اس کی ہمیں اجازت بھی نہیں دیتی، اور اس کی طرف ہمیں کہتے ہیں کہ کرو تم مستطاعتم، جتنی تمہارے اندر طاقت ہو، اس کا اتنا کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، سمجھ میں؟ اور یہ ضروری ہے اس وجہ سے کہ اگر نفس کو ضرورت سے زیادہ تھکا دو گے تو یا تو وہ خراب ہو جائے گا، یا تو وہ پھر کیا ہے، مجاہدہ کرنے سے انکار کر دے گا۔ جس کی چھوٹی سی مثال ایسے ہیں کہ سونا ہمارے لیے ضروری ہے، اب کوئی آدمی 24 گھنٹے سونا چھوڑ دے اور کتاب دیکھنے لگ جائے، 24 گھنٹہ ذکر لے کر بیٹھ جائے، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو اس کا دماغ خراب ہو جائے گا، یا دماغ خراب نہیں ہوگا تو ذکر کرتے کرتے اگتا جائے گا، پھر وہ کوئی ذکر کا نام بھی نہیں لے گا، وہ سمجھ میں آئے نہیں؟ کھانے اس کو اگر کھانے من سمجھنے ہو تو بس کھاتا ہی رہے تو کب تک کھاتا رہے گا؟ اس کو ہیضہ ہو جائے گا، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو مجاہدہ میں بھی زیادتی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور ابھی بتایا کتاب میں کہ خود سے اپنے آپ کو پسند کرنا کہ چلو میں خود ہی اپنا علاج کروں، وہ تو کل بتایا تھا کہ کتنا ہی بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، لیکن وہ بھی بیمار ہوتا ہے تو اس کو بھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر بھی مجاہدہ کرنے کے لیے کسی ایسے آدمی کے پاس، کسی آدمی سے تم کو تعلق جوڑنا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا کہ وہ تم کو بتائے گا کہ اس طریقے سے مجاہدہ کرو تو فائدہ ہوگا۔ خود ہی اگر تم کرنا چاہو تو پڑھنے کے سلسلے میں تمہیں معلوم ہے کہ اگر کوئی آدمی خود سے پڑھتا ہے، استاد سے نہیں پڑھتا ہے، تو نماز ہلکی پڑھو تو اس میں نماز وہ ہلکے پڑھتا ہے، حالانکہ تخفیف کی جگہ ذکر کی گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر چیز میں استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں بھی مجاہدہ کرنے میں بھی پیر کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ پیر تم کو بتایا ہے کہ اتنا مجاہدہ کرو، اور اس کے مطابق تو اگر تم کرو گے تو فائدہ ہوگا۔ بہرحال بات چل رہی تھی مجاہدہ کے اقسام کی۔ مجاہدہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو تو کہا جاتا ہے مجاہدہ اختیاریہ، اور دوسرے کو کہا جاتا ہے مجاہدہ اضطراریہ۔ اضطراریہ کو بھی چھوڑو، ابھی اختیاریہ کو لیتے ہیں، اپنی پسند سے مجاہدہ کرنا۔ لیکن اپنی پسند میں نے ابھی بتایا کہ خود اپنی پسند نہیں چلے گی، کیا ہے، کسی ماہر سے تم کو پوچھنا پڑے گا، تو اس صورت میں کیا ہوگا تمہارے لیے وہ مجاہدہ مفید ہوگا، ورنہ تو مجاہدہ مفید نہیں ہوگا، نقصان دہ ہو جائے گا۔ تو خود اپنی پسند سے یا پیر کے کہنے سے مجاہدہ کرنا ہے تو اس صورت میں یہ دیکھنا ہے کہ نفس کی حالت کیا ہے۔ نفس جو ہے وہ ہر قسم کی تکلیف سے، ہر قسم کی مشقت سے، ہر قسم کی مصیبت سے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، کچھ کرنا نہ پڑے، ذرا سے بھی محنت نہ کرنا پڑے، ذرا سا بھی تکلیف اٹھانی نہ پڑے، وہ یہ چاہتا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو اس وجہ سے اس کو آہستہ آہستہ تکلیف اٹھانے کی ترغیب دینی پڑے گی، اور ترغیب دینے کی طرف اس کو کھینچ کر لانا پڑے گا کہ تھوڑی سی تکلیف اٹھاؤ، تھوڑی سی تکلیف اٹھاؤ، تھوڑی سی تکلیف اٹھاؤ، سمجھ میں آیا؟ اب اس طریقے سے اگر تم نفس سے کام لوگے تو پھر اس صورت میں نفس کیا کرے گا، تمہارے ساتھ بھی چلے گا، اور وہ اس کا بھی کام پورا ہوگا، سو بھی اور بیدار بھی رہو، کھاؤ بھی اور بھوکے بھی رہو، دیکھو بھی
اور نہ دیکھو بھی، تو اس صورت میں وہ نفس بھی خوش رہے گا، ورنہ ایک ہی چیز میں لے کر جاؤ گے تو وہ کیا ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، غصے میں آ جائے گا، یا تو وہ پاگل ہو جائے گا، یا تو وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا، مصیبتیں آ جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وجہ سے مجاہدہ اختیاریہ میں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ نفس کو جتنا زیادہ تم کھلاؤ گے، نفس کو جتنا زیادہ پلاؤ گے، نفس کو جتنا زیادہ مست کرو گے، اتنا وہ نفس مست ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس کی مثال میں نے بتائی کہ بیل سانڈ جس کو تم کہتے ہو، خوب کھلایا جاتا ہے، خوب پلایا جاتا ہے، کام اسے کچھ نہیں لیا جاتا، تو وہ کیسا بن جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس وقت بھی اگر ہم نے نفس کو اس کے کہنے کے مطابق جو چاہا کھلایا، جو چاہا پلایا، جو چاہا دکھلایا، جو چاہا جو کچھ کیا، سمجھ میں آیا، تو وہ کیا ہو جائے گا، ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے گا، اور پھر اس کو اچھی سے اچھی چیز کھانے کو چاہیے، اچھی سے اچھی چیز پینے کو چاہیے، اچھی سے اچھی چیز استعمال کرنے کو چاہیے۔ سمجھ لینا ان الفاظوں کے ذریعے سے، سمجھ میں آ گیا۔ اسی وجہ سے روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور روزے کی فضائل میں تم نے سننا ہوگا کہ روزہ اس لیے کیا تاکہ نفس کی سختی جو ہے وہ ٹوٹ جائے۔ اور اسی وجہ سے تم نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت آدمی کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، آدمی کو بہت زیادہ روزہ لگتا ہے، سمجھ میں آنے جس کو روزہ لگنا کہتے ہیں، یہاں تو ابھی لگتا ہی نہیں، اس لیے کہ صبح بھی ڈبل کھایا ہوتا ہے، شام کو بھی ٹربل کھایا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جب روزہ لگتا ہے، تمہیں بھی اگر کبھی روزہ لگا ہو، خوب بھوک لگی ہو، خوب پیاس لگی ہو، اس وقت اگر تمہارا کوئی دوست آئے اور کہے کہ کیا کہتے ہیں اسے، جم خانے میں بہت شاندار میچ آئی ہے، چلو دیکھنے چلتے ہیں، چلو دیکھنے چلتے ہیں، تو ایسے وقت میں تم کیا کہو گے؟ نہیں چاہتا، جی نہیں چاہتا دیکھنے کو، یار تم جاؤ، مجھے تو روزہ بہت لگا ہے، کچھ دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ بہترین سے بہترین گانا اگر اس کے سامنے بجایا جائے، وہ گانا سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ تجربے کی بتا رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ نفس کو جتنا بھوکا رکھو اتنا وہ کنٹرول میں رہتا ہے، لیکن اگر بھوکا رکھنے میں بھی تم سختی کرو گے، زیادتی کرو گے، تو ذرا معاملہ مشکل ہو جائے گا، سمجھ میں؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ روزہ رکھتے تھے۔ ان کی بیوی نے شکایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، روزہ رکھنا کوئی گناہ تھوڑا ہے، روزانہ روزہ بہت اچھی بات ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلِ نَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیرے ماں باپ کا بھی حق ہے، تیرا اپنا بھی حق ہے، تیرے آنکھ کا بھی حق ہے، یہ حدیث ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہے، اتنی زیادہ سختی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایسا ہی واقعہ بخاری میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھائی بہن بنا دیا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، دیکھا تو خالہ جو تھی اہلیہ پھٹے پرانے کپڑے میں اور بال بھی ویسے ہی، یعنی پتہ نہیں تم غلط سمجھو گے، ورنہ میں یہ کہتا کہ بغیر میک اپ کے تھی، سمجھ میں، لیکن تم میک اپ کا صحیح معنی لے کر میک اپ کو جائز قرار نہ دینے لگو۔ اس لیے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، ذرا اچھے رہو، کہ کس کے لیے حالت اچھا بناؤ؟ تمہارے بھائی کو تو نہ دن میں فرصت ہے نہ رات میں فرصت ہے، دن میں وہ کیا روزے سے ہوتے ہیں اور رات میں پوری رات نفلیں پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج اس کا علاج ہم کرتے ہیں۔ پھر مہمان ہو گئے، سمجھ میں، اور پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کھانا بٹھایا، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد کہا کہ اچھا چلو ذرا میں جاتا ہوں، ادھر آؤ بیٹھو یہاں۔ کہاں جاتے ہو؟ یعنی وہ نفلیں پڑھنے کے لیے، رات بھر کی عبادت کے لیے۔ کہا ابھی بیٹھو یہاں، میرے ساتھ سو جاؤ، بات کرو۔ سلایا، پھر اٹھے کہ ارے کہاں جاتے ہو؟ بیٹھو ابھی، سو جاؤ۔ سمجھ، رات کا جب آخری پہر باقی رہا جس میں تہجد پڑھی جاتی ہے، اب اٹھایا تو کہاں اب چلو اٹھو اب پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت پہنچ گئی کہ حضرت سلمان فارسی نے اس کو
روزہ رکھنے سے منع کیا، نماز پڑھنے سے منع کیا، نفل پڑھنے سے منع کیا. شکایت ایسے ہی الٹی پہنچتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہا کہ سلمان نے صحیح کہا. یعنی مطلب یہ کہ ایک مقدار ہونی چاہیے، اس مقدار کے اوپر رکھو. تو مجاہدہ اختیاریہ جو ہے، اس مجاہدہ اختیاریہ میں علماء نے 4 کام بتائے ہیں کہ اس میں آہستہ آہستہ اس میں تمہارے لگام جو کھینچنی ہے، ایک دم کھینچو گے. تمہاری گاڑی چل رہی ہو راجدھانی ایکسپریس اور ایک دم فٹ سے اس کے بریک لگا لو، کیا ہوگا؟ سمجھ میں گاڑی چل رہی ہو بریک ہوگا کیا نہیں؟ اور آہستہ آہستہ لگاؤ گے تو رکے گی، لیکن جہاں چاہتے ہو اطمینان سے رکے گی. تو یہاں پر تمہارے نفس پر لگام لگانی ہے، لیکن لگام بھی ذرا کھس کے نہیں، آہستہ آہستہ. اس وجہ سے علماء نے، بزرگوں نے 4 چیزیں بتائی ہے کہ 4 چیزوں کو کم کرو. سمجھنا ہے؟ تو 4 چیزوں کے کم کرنے سے آہستہ آہستہ نفس کی کڑواہٹ، نفس کی شیطانیت، نفس کی نفسانیت، نفس کی برائیاں، یہ آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جائے گی. اس کو یہیں چھوڑ دو. ایک دوسری بات یہ بتا دوں کہ تم نے دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں جب آدمی مرید ہوتا تھا، کسی بزرگ کے پاس جاتا تھا اور مرید ہوتا تھا، تو مرید ہونے کے بعد وہ بزرگ اس کو ایک ٹوپی پہناتے تھے. سمجھ میں آنے؟ اور وہ ٹوپی 4 کونے والی ہوتی تھی. سمجھ میں آنے؟ اس وقت تو ختم ہو گئی، اب تو سب ڈیزائن ہی ڈیزائن آ گئی اور ایسے آ گئی. لیکن اس قسم کی جو ٹوپی ہے، یہ تم بھی پہنتے تھے، تم نے بھی نکال دی، یہ لوگ پہنا کرتے تھے اب تک. سمجھ میں؟ ایک ٹوپی ہوتی ہے جس میں 4 جگہ سیا ہوا ہوتا ہے، 4 حصے ہوتے ہیں. دیکھی ہوگی کہ نہیں؟ سمجھ میں آئے نہیں؟ وہ ٹوپی پہنا دی جاتی تھی اس مرید کو پیر کی طرف سے، اور وہ مرید پہنتا تھا. اگر پیر کی طرف سے نہ ہو تو مرید وہ پہن لیتا تھا. وہ پہننا علامت ہوتی تھی کہ اس نے 4 ترکی، 4 چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. وہ ٹوپی میں 4 حصے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ مولانا وسیع اللہ صاحب، مولانا مسیح اللہ صاحب وغیرہ یہ حضرات پہنتے تھے. سمجھ میں آنے؟ لیکن بعض والے لوگوں نے پھر چھوڑ دیا. تو وہ ایک ٹوپی ہوتی ہے تو گول، لیکن اس میں 4 حصے ہوتے ہیں اور وہ 4 حصے والی ہوتی ہیں. تو وہ پہنا دی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے بیعت شروع کی، بیعت کر کے اپنی اصلاح کی طرف وہ متوجہ ہو گیا، اور اصلاح کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے اب اس نے یہ ٹوپی پہنی ہے. اور ٹوپی میں اس نے 4 چیزوں کو، قلت طعام، قلت منام، قلت کلام اور قلت اختلاط مال انام، 4 چیزوں کا انہوں نے ارادہ کر لیا ہے. وہ 4 چیزیں کرتا ہے. سمجھ میں؟ اب یہ 4 چیزیں کیا ہے وہ بتاتا ہوں. یہ ہے قلت طعام. پہلا تو کھانا کم کھاؤ. سمجھ میں؟ بزرگان نے فرمایا کہ اصل کھانے کے لیے، صحت کے لیے بھی ضروری ہے کم کھانا، لیکن لوگ جینے کے لیے کھانا کھاتے ہیں. اگر نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے. جینے کے لیے کھانا کھاتے ہیں، لیکن ہم کھانا کھانے کے لیے جیتے ہیں. الٹا، کھانا کھانے کے لیے جیتے ہیں. سمجھ میں آئے نہیں؟ بہرحال شریعت کا بھی مسئلہ یہ ہے، ڈاکٹروں کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب تندرست رہتے تھے. ایک حکیم آیا تو کوئی بیمار نہیں. پوچھا کیوں نہیں؟ تو کہا کہ ان لوگوں کے یہاں کھانے کے لیے جو ہے کہ اپنا معدہ جو ہے، پیٹ جو ہے، اس کے 3 حصے کرو. ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے اور ایک حصہ پانی کے لیے. اگر یہی ہوگا تو معدہ اچھی طریقے سے اپنا کام کرے گا، کھانا ہضم اچھی طریقے سے کرے گا، اور اچھی طریقے سے ہضم ہوگا تو پھر بیماری ہوگی نہیں. ساری بیماریوں کی جڑ یہی پیٹ ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ تو کھاتے ہیں یہاں تک کہ جب تک کہ ڈکار آ جائے وہاں تک کھاتے ہیں. اور پانی کا کیا ہے؟ پانی تو اپنا حصہ اپنی جگہ کہیں نہ کہیں کر ہی لے گی. پانی تو پورا کھانے سے پیٹ بھرا ہوا ہو تو ابھی پانی پیو گے تو پانی تو جہاں جہاں جگہ ہوگی وہاں اپنا جگہ کر ہی لے گا. اور ہوا کا کیا ہے؟ آئے تو ابھی کیا، نہ آئے تو ابھی کیا. سمجھ میں آئے نہیں؟
تو اس وجہ سے بزرگان دین پہلے یہ کہتے ہیں کہ کھانے میں قلت کرو، جتنا تم کھاتے ہو روزانہ 2 لقمے کم کھانا شروع کرو۔ ایک دم بھی 4 روٹی کھاتے ہو، اب ایک 4 روٹی میں تم پاؤ روٹی کم کرا دو گے تو رات کو 4 بجے ہی بھوک لگے گی، نیند اڑ جائے گی، ہے کہ نہیں؟ اس کی جگہ پر تھوڑا 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 روزانہ کم کرتے رہو، تاکہ کیا ہے تمہارے نفس کو بھوکے رہنے کی یا بھوک کو برداشت کرنے کی عادت پڑے۔ فضائل رمضان میں لکھا بھی ہے اور بزرگوں نے فرمایا بھی ہے کہ روزے رکھے ہی اس لیے گئے ہیں کہ بھوکوں کو جو بھوک کی تکلیف ہوتی ہے اس کا ہمیں بھی احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، ہم پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، جن کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا، بھوکا رہنا پڑتا، ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ اس روزے کے ذریعے سے ہمیں احساس ہو۔ اس وجہ سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ان کے سوانے میں لکھا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ دلی میں، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ، اور دلی میں ٹھنڈی تو بہت سخت ہوتی ہے، آج جانتے ہو تم دلی کی سردی آج کل کیا ہے، تو سردی کے دنوں میں گرم کپڑے اتار کر رکھے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں کب بغیر کپڑے کے، گرم کپڑے کے بغیر، اور کہاں پر کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا گرم کپڑے پہن لو؟ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں وہ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے، وہ میں احساس کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے تو بزرگان دینوں کا تو حل یہ ہے۔ خیر، تو 4 ترکی جو میں نے ابھی بتایا ہے، جو 4 ٹوپی ہوتی ہے جس میں 4 کونے والے ہوتے ہیں، تو اس میں 4 چیزیں کم کرنے کی یا 4 چیزیں چھوڑنے کی ایک علامت شروع ہو گئی، یعنی اپنے نفس کو یہ آدمی تربیت دے رہا ہے، اپنے نفس کو وہ آدمی درست کر رہا ہے۔ تو پہلا کام ہے قلت طعام، کم کھانا، اور کم کھاتے 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 اتنا کھاؤ کہ جتنا کیا ہے تم زندہ تم رہ سکو۔ بغیر کھائے جو لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں، مسریت کا مسئلہ بھی یہی ہے، کسی مفتی کو پوچھنا تو وہ خودکشی کرنے کا جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ ان کو ہوتا ہے، سمجھ میں جو بھوکے مر جاتے ہیں نا ان کے لیے۔ اس وجہ سے کھانا اگر ہے ملتا ہے تو اس کو اتنا کھانا چاہیے کہ جس سے تمہاری زندگی باقی رہے، سمجھ میں آ گیا۔ اسی طریقے سے قلت طعام کے بعد قلت منام، سونا، نفس ہر وقت چاہے گا کہ سوتے رہو، سمجھ میں آئے، یہ سپروائزر نہ ہو تو یہ اٹھے بھی نہ، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو اتنی نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور اتنی نیند اچھی لگتی ہے، فجر کے بعد بھی سو گئے 10-11 بجے تک، پھر کھانا باہر۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو کے بہت قصے یاد آ رہے ہیں مجھے۔ حضرت شیخ کے یہاں ایک کوئی خادم تھا، حضرت شیخ کے یہاں ایک خادم تھا، تو حضرت فرماتے تھے کہ اس نے ایک مرتبہ نفل روزہ رکھا، یہ 10 محرم کا یا کسی کا، یہ سمجھ میں آیا، تو فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھ کر سو گیا ظہر تک، ظہر کے بعد پھر سو گیا عصر تک، سمجھ میں آ گیا، اور عصر کے بعد سو گیا تو مغرب سے پہلے تک، اور پھر کہتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے نیند بھی تو نہیں آتی، بھوک کی وجہ سے نیند بھی تو نہیں آتی، سمجھ میں آ گیا۔ خیر، بہرحال تو اس طریقے سے نیند کا کیا ہے، تو جتنا بڑھاتے چلے جاؤ یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ میری دادی تھی، وہ اس قسم کے جملے کہا کرتی تھی کہ بھوک، کھانا اور نیند، اس کو جتنا تم بڑھاتے چلے جاؤ وہ بڑھتا چلا جائے گا، سمجھ میں آئے نہیں؟ ابھی سائنس یہ کہتی ہے کہ 7 گھنٹے 8 گھنٹے نارمل نیند کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر یہ 7-8 گھنٹے والوں بھی کر دیکھو تم تو 12 گھنٹے 10 گھنٹے آرام سے کیا ہے سوتے ہیں، اور پھر بھی ان کی نیند ابھی پوری نہیں ہوتی، سمجھ میں آ گیا۔ تو اسی طریقے سے قلت منام، سونا کم کر دو، اور سونا میں بھی کیا ہے اتنا نہیں کہ جس سے تمہارے دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے، تمہارا دماغ خراب ہو جائے، گانڈے ہو جاؤ، اس کی ضرورت نہیں۔ مدرسہ مظاہر العلوم میں ہم پڑھتے تھے تو وہاں طالب علموں کو، یہاں کو نہیں کہہ رہا، وہاں طالب علموں کو 12 بجے کے بعد کتاب دیکھنے کی اجازت نہیں، لائٹ بجھا دیتے تھے، آ کر سو جاؤ، پاگل ہو جاؤ گے۔ یا ناظم صاحب تھے، وہ کہتے ہیں تم پاگل ہو جو 12 بجے کے بعد دیکھ رہے ہو، سو جاؤ، دماغ کا بھی حق ہے، سونا چاہیے اس کو، تھوڑا 3-4 گھنٹے تک آرام دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے ایک تو ہے سونا،
سونے میں کمی کرو، کھانے میں کمی کرو، 2 ہو گیا۔ تیسرا ہے قلت کلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بدن میں جو عضو پیدا کیا ہے، یہ زبان چھوٹا سا عضو ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اور اس میں کہیں ایک بھی ہڈی نہیں، سمجھ میں آیا؟ اور 2 باؤنڈری سے اس کو بند کیا ہے، ایک تو یہ اور دوسرا یہ، سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن اس کے باوجود وہ چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، سمجھ میں آیا؟ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ آنکھ کو بھی دیکھتے دیکھتے تھک جاتی ہے۔ تم کہتے ہوں گے کہ پڑھتا پڑھتا آنکھ دکھی گئی، دیکھتے دیکھتے آنکھ تھک جاتی ہے، سمجھ میں؟ سنتے سنتے کان بھی تھک جاتے ہیں۔ تم کہتے ہو سنتے سنتے مرد کان پاکی گیا، سنتے سنتے، لیکن کسی کو تم نے سنا کہ بولتے بولتے میری زبان تھک گئی؟ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر وقت بولتی ہی رہتی ہے، بولا ہی کرتی ہے، بولتی ہی رہتی ہے، اچھا ہے، برا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، جو بھی ہے بکواس کرنا ہے، کرتے ہی رہتی ہے، لیکن کبھی وہ تھکتی نہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باؤنڈری 2 لگائی ہے، پھر بھی یہ سمجھ میں آ گیا نا؟ اس وجہ سے آدمی جب بات کرتا ہے تو بات کرنے میں کبھی حد کے اندر نہیں رہتا۔ بات زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے معافی ضمیر کو بتلانے کے لیے، لیکن معافی ضمیر کے علاوہ تم سارا ہی بکواس کرتے رہو، اس کے لیے تو نہیں بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، سمجھ میں آ گیا؟ تو تیسری چیز ہوئی قلت کلام، بات چیت میں کمی کرو، ضرورت ہے اتنا ہی بولو، ضرورت سے زیادہ نہ بولو، سمجھ میں آ گیا؟ تو قلت طعام، قلت منام، قلت کلام۔ اور چوتھا رہ گیا قلت اختلاط مال انام، لوگوں کے ساتھ میل جول، سمجھ میں آنے؟ آدمی جب ہوتا ہے تو کوئی ساتھی ملنے والا مل جاتا ہے تو پھر اس صورت میں ساری دنیا کی چیزیں وہ اس کی زبان سے باتوں میں نکل جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں جو لوگ چلہ گزارنے کے لیے، مجاہدہ کرنے کے لیے جاتے تھے، وہاں اصول تھا، دونوں کے کمرے ساتھ ہیں، دونوں کے کمرے ساتھ ہیں، لیکن ایک کو دوسرے کے ساتھ بولنے کی یا ایک کو دوسرے کے کمرے میں جانے کی یا ایک کو دوسرے کے کمرے میں بیٹھ کر بات کرنے کی اجازت نہیں، سمجھ میں؟ اس لیے کہ پھر اختلاط ہی بڑھ جائے گا۔ جب اختلاط بڑھ جائے گا تو پھر جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ کیسا ہوگا؟ تو ابھی بات چل رہی تھی مجاہدہ کی۔ مجاہدہ کے 2 قسمیں ہیں، ایک کو تو مجاہدہ اختیاریہ کہا جاتا ہے، اور یہ مجاہدہ اختیاری کی پہلی سیڑھی یہ 4 چیزیں ہیں کہ 4 چیزیں کم کرو، سمجھے؟ قلت کلام، منام، اختلاط مال انام، اور کیا ہے؟ اچھا، کھانا ہی بھول جاتے ہیں، جی ہاں، اس لیے میں نے کہا کہ کھانا۔ اب وہ کھانے میں بھی کیا ہے؟ اولاً تو حلال کھانا ہے۔ ابھی ہمارے لیے تو اس میں بھی مصیبت ہے کہ کھانا کم کریں گے تو ہم تو حلال حرام سب، حالانکہ پہلے ہی سے حلال کھانے کو کم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تم نے پڑھی ہوگی، اس میں لکھا ہوا ہے اندرون خالی دار، اندرون جو اندر کی چیزیں، پیٹ، اندرون خالی دار تا نور معرفت بینی، تاکہ تمہیں معرفت کا نور نظر آئے۔ یہ تو اتنا بھرا ہوا ہے کہ اس میں نور کو گھسنے کی جگہ نہیں تو نظر کہاں سے آئے گا؟ ہر وقت پیٹ بھرا رہتا ہے، ہر وقت کیا ہے کھاتے رہتے ہو، یہ نہیں، سمجھ میں آ گیا؟ کھانے کی اجازت ہے لیکن 1/3 حصے تک، سمجھ میں؟ اور 1/3 حصے میں بھی اب کم کرو تاکہ تمہارے نفس کے اوپر تمہارا کنٹرول ہو۔ تو نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کا ایک تو مجاہدہ اختیاریہ ہے، اس کی یہ 4 چیزیں بتائی، سمجھ میں آئے نہیں؟ اب اس طریقے سے تم کرو گے، پھر ذکر کرو گے، معاملات کرو گے، تو پھر تمہارے دل میں نور آئے گا، نور کے ذریعے سے طاقت پیدا ہوگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آئے گی۔ یہ دوسری لائن ہے، یہ آگے چلے گی۔ دوسری قسم ہے مجاہدہ کی، جس کو مجاہدہ اضطراریہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض مرتبہ کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی الجھن، کوئی تکلیف ایک دم مسلط ہو جاتی ہے۔ اس مصیبت کو
وہ آدمی بہت ہی خوشی کے ساتھ، بہت ہی سہولت کے ساتھ، بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اس قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا ہے، اس کی نفس کے کنٹرول میں یا اس میں جو برائیاں ہیں اس برائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود دور کر دیتے ہیں۔ اس کو مجاہدہ اضطراریہ کہتے ہیں۔ تم کو ہوگے کہ حدیث سے کچھ ثبوت دو تو ہمیں بتاؤں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اگر ایک دن بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایک دن کا بخار آتا ہے تو 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں حدیث؟ ایک دن کے بخار سے، تو بخار اچانک آ گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اس کو صبر کی توفیق دے دی، تو ان اللہ مع الصابرین، صبر مل گیا، اور صبر ملنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مل گیا، اور اس قرب کی وجہ سے جو تمہاری روح تھی اس روح کو ترقی ہو گئی۔ تو جو تمہارے نفس ہے اس نفس کو جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہے۔ خیر، بڑی مثال میں یہ بتاؤں کہ اگر آدمی کو ہر وقت بڑا گمن میں پھرا کرتا تھا، سمجھ میں آئے نا، ہم چمن دیگر نیس، ہم چمن ڈنگر نیس، میرے جیسا کوئی گدھا نہیں، ہم چمن دیگر نیس، اصل تو یہ ہے لیکن ڈنگر اس کی جگہ پر اپنے آپ کو سمجھ رہا کہ میرے جیسا کوئی ہے نہیں، اور پیسے کی وجہ سے یا طاقت کی وجہ سے آدمی میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دم کیا ہے اس کی یہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے گھس گئی یا ٹوٹ گئی اور اس کو کیا ہے بستر پر پڑ گیا، سمجھ میں آیا؟ یا بہت ہی زیادہ گھمنڈ میں پھرا تھا، اچانک سارے پیسے ختم ہو گئے اور بھوک مری آ گئی اس کے اوپر، تو وہ جو تکبرانہ حال تھی، وہ تکبرانہ حال اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ اب وہ کیا ہے، اکڑے گا وہ، اب نہیں اکڑے گا وہ۔ تو اسی طریقے سے بعض مرتبہ اللہ جل جلالہ و امن والہ کی طرف سے ہمارے اوپر کچھ آفت، مصیبت، پریشانی، الجھن آتی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نفس کو کنٹرول میں کر دیتا ہے، نفس کی بیماریاں، نفس کی برائیاں ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس دونوں میں بھی ذرا سا فرق ہے، لیکن اب یہاں وقت نہیں ہے، سمجھ میں آنا۔ فرق ہے کہ جو مجاہدہ اختیاریہ جو ہے اس میں نورانیت آہستہ آہستہ آتی ہے، اور اس میں نورانیت ذرا تیزی سے آ جاتی ہے، لیکن ذرا مشکل ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا، اور اس میں آدمی کر لیتا ہے۔ بہرحال مجاہدے کی 2 قسمیں، آپ تو اتنا یاد رکھ لو، ایک تو ہے مجاہدہ اختیاریہ، یہ ہمیں کرنا ہے، اور یہ ایک دن کے لیے نہیں کرنا ہے، ایک دن کے لیے نہیں کرنا ہے، سمجھ میں آنے، بلکہ مرتے دم تک کرتے رہنا ہے۔ مرتے دم تک تم کو مجاہدہ کرنا پڑے گا، جب جا کر یہ نفس تمہارا کنٹرول میں رہے گا، سمجھ میں آنے۔ اور مجاہدہ اضطراریہ جو ہے، اس مجاہدہ اضطراریہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی بہت جلدی دیتا ہے، لیکن تکلیف بھی بہت اٹھانی پڑتی ہے، سمجھ میں آ گیا۔ خیر، بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو نفس بنایا ہے، اس نفس کو دبا کر رکھنے سے، اس نفس کو کنٹرول میں رکھنے سے، وہ نفس جو ہے وہ ہمیں عبادت کی طرف متوجہ کرے گا، پھر ہم عبادت کریں گے تو پھر وہ عبادت بہت زیادہ ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی پر خوش ہوگا کہ میرے اس بندے کو کھانے کی حاجت ہے، میرے اس بندوں کو سونے کی حاجت ہے، میرے اس بندوں کو بولنے کی حاجت ہے، لیکن میں نے منع کیا، اس وجہ سے نہیں کرتا، اس وجہ سے میں محبت کرتا ہوں۔ اگر تم زنا نہیں کرتے تو کون سی بڑی بات ہے، یہ دیوار تھوڑی زنا کرتی ہے، دیوار میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے، سمجھ میں، اور یہ زنا کی طاقت ہے اور ساری سہولتیں موجود ہے، لیکن اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مقام ربہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو روکا اس نے خواہشات سے، کیا ملے گا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ہارون رشید اور اس کی بیوی میں جھگڑا ہو گیا، تو ہارون نے کہا اگر تو بیوی کو کہا کہ اگر تو جنتی نہیں تو تجھے طلاق۔ ارے بھائی، اب طلاق کہاں تو مسئلہ پہنچ گیا۔ پوچھا گیا کہ اچھا بتاؤ، کوئی موقع ایسا آیا تھا کہ خواہش کسی چیز کی بہت سخت خواہش ہوئی تھی
اور اللہ کی وجہ سے وہ خواہش کو چھوڑا تھا، کہا کہ ہاں ہوا تھا فلانے وقت میں، کیونکہ قرآن میں ہے کہ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تم جنتی ہو جاؤ، بھاگو یہاں سے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم